الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا 40 روزہ علم دین کورس چل رہا ہے، جس کا سبق نمبر آج ہم 9 پڑھیں گے. ترتیب وہی ہے: قرآن، حدیث، مسنون دعا، سیرت طیبہ اور عربی بول چال. اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم ارشاد باری تعالیٰ پڑھیں گے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44، آیت نمبر 44 ہے. اس کے اندر اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تخشوا الناس واخشون. ترجمہ: تو لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. اس آیت کے اندر ایک جامع اصول اور ایمان کی روح کو بیان کیا گیا ہے. دیکھیے، کسی بھی آدمی کا ایمان تب مکمل ہوگا جب وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے. اپنے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت کو بٹھائے ہوئے ہے اور وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. تو یہی بات اللہ نے یہاں سمجھائی کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، لوگوں کی پرواہ نہ کرو. لوگوں کو خوش کرنے، لوگوں کے ناراض نہ ہونے، لوگوں کے ناراض ہونے، ان باتوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم صرف اور صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو. اللہ سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. دیکھیے، جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے تو پھر انسان بڑے سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے، بڑے سے بڑے فرعون سے بھی ٹکر لے لیتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 سالہ نبوی زندگی کو ہم دیکھیں تو قدم قدم پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ان کے دل میں صرف اور صرف اللہ کا خوف تھا. صحابہ کرام کی پوری زندگی کو دیکھیں، قدم قدم پر یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ لوگ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اور کسی بھی بڑی سے بڑی طاقت کو، معاشرے کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، سوسائٹی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ فلا تخشوا الناس واخشون. تو لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو. یہ جو آیت ہے، جہاں پر یہ فریز موجود ہے اس آیت نمبر 44 میں، اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. دیکھیے، اگر کوئی حاکم وقت اللہ سے نہیں ڈرے گا تو کسی اور سے ڈرے گا، کسی بڑی طاقت سے ڈرے گا، کسی بڑے ملک سے ڈرے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ حق فیصلہ نہیں کر پائے گا، کوئی سچا قانون، صحیح قانون نہیں بنا پائے گا، کسی کے دباؤ میں آ جائے گا. اگر کوئی قاضی ہے، کوئی جج ہے، کوئی انصاف کرنے والا ہے، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرے گا، صرف اللہ سے نہیں ڈرے گا، تو پھر وہ فیصلے صحیح نہیں کر پائے. اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتا ہے یا صرف اللہ سے نہیں ڈرتا، معاشرے کو بھی اس معاشرے کا خوف اسے لاحق رہتا ہے، تو وہ کبھی صحیح مسئلہ نہیں بتا. اس لیے حق بات کہنے کے لیے، صحیح زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی اصول ہے وہ یہ ہے کہ خوف دل میں صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اگر ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو پھر کیا ہے بھئی؟ رسمیں چھوٹنا کون سا مشکل کام ہے؟ بدعات کو چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ نافرمانی کی زندگی چھوڑنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو اللہ نے بڑا ہی زبردست اصول اس آیت کے اندر بتلایا ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرا کر، لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دیکھیے، ڈرنا اس ذات سے چاہیے جس کے اختیار میں نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، موت ہو، زندگی ہو، اس سے ڈرنا چاہیے نا. تو یہ سب چیزیں تو اللہ کے اختیار میں، کسی بندے کے اختیار میں تو نہیں ہے. تو جب ان ساری چیزوں کا
کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو خوف بھی صرف اسی کا ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اگر میں نافرمانی کی مجھے موت واقع ہو سکتی ہے، میں نے نافرمانی کی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کی فرما برداری کروں گا تو ظاہر ہے پھر ساری خیریں ہی خیریں، بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرا، لوگوں سے نہ ڈرا، صرف اللہ سے۔ کہ اگر اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر کیا بنا؟ آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ یہ رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، وہ تیسرا چوتھا ناراض ہو جائے گا، ہیں برادری کیا کہے گی؟ اللہ کے نبی صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں ذرا، جب انہوں نے ان باتوں کو سمجھا تو پھر انہوں نے اس بات کو ذہن سے نکال دیا کہ لوگ کیا کہیں۔ بہرحال ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، کسی اور کا نہیں۔ ہمارے دل میں احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگلے درجے میں جو چیز ہم نے پڑھ لی ہے وہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کیا حدیث ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کے اندر ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، اپنی زندگی کو مینج کرنے کے حوالے سے بڑا ہی زبردست اصول بیان کیا۔ اگر کسی شخص کا کوئی ٹائم مینج نہیں ہو رہا، اس کے دن کے اوقات وہ مینج نہیں ہو رہے، ان میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہے، تو سب سے پہلے کیا کام کرنا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے میرا ٹائم ویسٹ کہاں پہ ہوتا ہے، کہاں فضول باتوں میں مشغول رہتا ہوں، کہاں میں فضول کاموں میں مشغول رہتا ہوں۔ دوست آگے بیٹھا ہوا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے، فضول کام کر رہا ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے۔ تو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے حدیث بڑی ہی زبردست ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ لا یعنی باتوں، فضول کاموں، فضول باتوں، فضول دوستوں، فضول لوگوں، فضول چیزوں، سب کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ فضول چیزوں کا کیا کہا، فضول لوگوں کا ہماری زندگی میں کیا کہا، فضول باتوں کا کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے، فضول بات نہ کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات کرنی ہے تو لب ہلائے، زبان کو حرکت دے، اگر فضول بات کرنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ چپ رہے، فضول بات نہیں کرنا، ٹائم ضائع نہیں کرنا، فضول کام کوئی نہیں کرنا، بلکہ فضول کام کے بجائے کوئی خیر کا کام کرنا ہے، کوئی اچھا کام کرنا ہے، دین سیکھنا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے۔ تو دیکھیے آج بھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، حدیث سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، دین سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، یہی ہمارا 40 روزہ کورس چل رہا ہے، تو آپ کو یہ کہے کہ یار میرے پاس 30 40 منٹ بھی نہیں ہے کہ میں کوئی ایک آیت، ایک حدیث، ایک دعا، ٹھیک ہے، روزانہ سیکھ سکوں، سیرت کا چھوٹا سا کوئی چیپٹر، کوئی بات میں سیکھ سکوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ بھائی ٹائم ہے لیکن ٹائم جا رہا ہے کہ فضول باتوں، فضول کاموں میں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے 30 40 منٹ کم از کم جو آپ اس لیکچر کو سن پائیں، یہ 30 40 منٹ آپ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ 30 40 منٹ جو کسی فضول ٹائم میں لگا رہے ہیں، آپ اس سے بہتر ہے کہ یہ سن لیں، اس ٹائم کلاس لیں آن لائن، اگر یہ ممکن نہیں تو ریکارڈ لیکچر کو سن لیں، اس میں بھی خیر ہی خیر ہے۔ دوبارہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے، یعنی کسی مسلمان کی خوبی یہ ہے، وہ مسلمان بہت ہی خوب آدمی ہے کہ وہ اپنا ٹائم مینج کرتا ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، ٹائم ضائع نہیں کرتا۔ اس میں بڑی زبردست بات ہے، اور ہم بھی آج سے یہ عہد کرتے ہیں، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وقت فضول ضائع ہونے سے بچا لیجیے۔ اللہ ہم آپ سے عہد بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے ہم آئندہ وقت ضائع نہیں کریں، ضروری کام گھر کے آفس کے کر کے اس کے بعد
جو ہے آرام کریں گے، آرام کر کے پھر وقت ضائع نہیں کریں گے، بلکہ کوئی دین سیکھنے سکھانے میں، کوئی دین کی بات سمجھنے سمجھانے میں اپنا ٹائم لگائیں گے۔ یہ بات جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اس کورس سے، جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، پھر ہم اس میسج کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بات ہم نے سمجھ لی وہ بات ہم دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، خطبہ حجت الوداع میں ارشاد فرمایا مجھ سے ایک بات بھی سنو تو آگے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہ تو حدیث تھی، ترمذی شریف کی روایت تھی۔ تیسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں حد سے زیادہ بارش کے وقت پڑھی جانے والی، چونکہ آج کل موسم خراب چل رہا ہے، بارشیں بہت ہو رہی ہیں، آندھی بھی آ رہی ہے۔ آندھی سے متعلق رات ہم نے دعا پڑھی تھی، کیا دعا تھی کسی کو یاد ہے؟ اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہی۔ اسی طرح شر سے بچنے کی دعا تھی کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرسِلَتْ بِهِ۔ تو جب آندھی آئے تو ہم نے دعا پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میں آندھی کے نقصان سے بچا، اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ اسی طرح جب حد سے زیادہ بارش ہو جائے، بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کا نقصان ہوگا، تو اب کیا دعا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ٹھیک ہے، حدیث کی ان کتابوں میں دعا موجود ہے۔ اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والزراب والاودیہ ومنابت الشجر۔ اے اللہ ہمارے آس پاس اس کو برسا، جہاں بارش کی ضرورت ہے یا اللہ اس بارش کو، جو اضافی بارش آ رہی ہے، اس کو وہاں پر برسائیے، ہم پر نہ برسائیے، ولا علینا، ہم پر اس کو نہ برسائیے۔ اللہم علی الاکام، اے اللہ اسے ٹیلوں پر، والآجام اور بنوں پر، یعنی جو غیر ضروری جگہیں ہیں، غیر ضروری جگہوں سے مراد یہ ہے کہ جہاں بارش کا پانی نقصان نہیں دے گا، ٹیلے ہو گئے، کھلے میدان ہو گئے، پہاڑی علاقے ہو گئے، ٹھیک ہے، اس طرح وزراب اور پہاڑی علاقوں پر، والاودیہ اور نالوں پر، ندی نالے نہریں دریاؤں، وہاں پر جا کر یہ بارش برسے، پانی برسے۔ ومنابت الشجر، اور درخت پیدا ہونے کی جگہ اس کو برسا، جنگلات کے اندر یہ اللہ اس بارش کو برسا۔ تو اب دیکھیے اس کے اندر بھی کتنی زبردست بات کہ اللہ بارش ہمیں زیادہ لگ رہی ہے، ہمیں لگ رہی ہے کہ نقصان ہوگا، تو آپ اس بارش کو یہاں سے موو کر کے کہیں اور لے جائیے اور وہاں پر برسا دیجیے جہاں پر کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو یہ تھی حد سے زیادہ بارش کے وقت پڑھی جانے والی دعا۔ تو ہمیں ان دعاؤں کو یاد ہے، ہم نے ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے اور اچھی طرح ان دعاؤں کو یاد کرنا ہے۔ جو جو دعائیں ڈیلی بیسس پہ ہم سیکھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح یاد کریں، اور اس کا آسان طریقہ کیا ہے یاد کرنے کا؟ دوسروں کو سکھائیں۔ مثلا آج جو ہم نے درس میں آیت پڑھی، ہم یہ عزم کریں کہ جو بات اس میں ہم نے سیکھی، ہم نے 10 باتیں سنی، 5 تو ہمیں یاد رہ جائیں گی، 2 یاد رہ جائیں گی، وہ 2 لوگوں کو بتا دیں۔ اس طرح کیا فائدہ ہوگا؟ وہ 2 باتیں ہمیں پکی ہو۔ حدیث پڑھی، حدیث کا مطلب ہمیں 10% یاد رہ گیا، 20% یاد رہ گیا، وہ لوگوں کو بتائیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ وہ 20% بات ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ اس طرح یہ دعا ہے، اللہم حوالینا ولا عینینا، اللہم علی الاکام والآجام والزراب والاودیہ ومنابت الشجر۔ دعا کا ترجمہ آپ کے سامنے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا بھی ہم نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اس سے اگلے مرحلے میں جی سیرت طیبہ پر ایک نظر۔ ہمارا معمول ہے کہ ہم تھوڑا سا حصہ سیرت طیبہ کا بھی پڑھتے ہیں، تاکہ سیرت طیبہ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو جائے اور ہم بھی اس سے اثرات لیں، اس کا اثر، اس کے ریزلٹس ہم پر بھی ظاہر۔ آج ہم پڑھیں گے مدینہ منورہ میں اسلام کی آمد۔ دیکھیں نبوت کے 11ویں سال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال تھی، مکہ و مینا کے درمیان عقبہ جمرہ نامی جگہ پر مدینے کے مشہور قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں میں سے آپ کی ملاقات۔ مدینے میں یہودیوں کے قبیلے بھی تھے 3، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، اور مشرکین کے 2 قبیلے بھی تھے، اوس اور خزرج۔ یہی اوس اور خزرج بعد میں چل کے انصار کہلائے، مسلمان ہو گئے تھے، یہی انصار مدینہ ہے۔ تو قبیلہ خزرج کے 6 آدمیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ چونکہ یہ لوگ مدینے کے یہودیوں سے ایک رسول کے آنے کی بشارت سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ مدینہ گئے تو وہاں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس طرح مدینے کے ہر گھر میں اسلام کا چرچا شروع ہو گیا، یعنی وہ بات جو ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے سے تیسرے گھر جاتی ہے، اس طرح لوگوں میں چرچا ہو گیا کہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے معاشرے میں۔ پھر نبوت کے 12ویں سال، جب آپ کی عمر 52 سال تھی، حج کے مہینے میں مدینہ منورہ سے 12 آدمی
آپ کی خدمت میں تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ تو یوں اسلام پہنچا، 6 آدمیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے جا کے ذکر کرنا شروع کر دیا اسی بات۔ پھر ہے بیعت عقبہ اولا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اس کا پس منظر کیا ہے کہ نبوت کے 12ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 52 سال تھی، تو حج کے مہینے میں مدینہ منورہ سے 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ ان میں سے 5 تو انہی 6 میں سے تھے، پچھلے سال جن 6 سے ملاقات ہوئی تھی 5 انہی میں سے آئے تھے، 7 نئے بندے تھے۔ تو ان 12 آدمیوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چند چیزوں کا وعدہ لیا، کیا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری اور زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، بھلائی کے کاموں میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مذکورہ بالا امور کا عہد و پیمان کیا، اور اس کے بعد وہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ اچھا، اس وعدے اور عہد کا تذکرہ سورہ ممتحنہ کے دوسرے رکوع کے اندر بھی آتا ہے، یعنی بیعت کی جو شرائط ہوتی تھی۔ تو اس طرح یہ لوگ چلے گئے، 12 لوگ تھے، واپس مدینے چلے گئے، بیعت عقبہ اولا۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ، جب یہ لوگ مدینے گئے تو خوب زور و شور کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، ان کی کوشش سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، تو حج کے موسم میں مدینہ منورہ سے 70 مسلمان حج کرنے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نیت سے آئے۔ آپ نے ان کا استقبال کیا، عقبہ جمرہ کے پاس رات میں ملنے کا وعدہ کیا، وعدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں وہاں تشریف لے گئے۔ ان سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے سے مدینے جانے والے مسلمانوں کا اپنے بچوں اور اپنی عورتوں سے بھی زیادہ حفاظت کریں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 آدمیوں کو انصار کے قبیلوں کا سردار بنا کر مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے روانہ کر دیا۔ انہی میں سے جو لوگ تھے، ان میں سے 12 کو سردار بنایا اور مکہ سے مدینہ روانہ کر دیا، اور ان کو یہی بات سمجھائی کہ تم نے جا کر دین اسلام کی دعوت دی ہے، تبلیغ کرو۔ آج ہی ہم پڑھیں گے کھانے کی چیزوں کے بارے میں، کہ کھانے کی چیزوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روٹی کو کہتے ہیں خبزن، انڈے کو کہتے ہیں بیضا، شہد کو کہتے ہیں عسل، اور چپاتی کو رغیف اور مرغی کا گوشت لحم الدجاج، ٹھیک ہے؟ دجاج مرغی اور لحم کا بنا گوشت، اور قیمے کو کہتے ہیں لحم مفروم، تلا ہوا انڈا بیضۃ مقلیہ، ٹھیک ہے؟ اور بڑا گوشت اس کو کہتے ہیں اللحم الاحمر، انگلش میں اس کو کہتے ہیں نا ریڈ میٹ، تو احمر ریڈ کو کہتے ہیں اور لحم میٹ کو۔ تو اس کے بعد ہے جی ابلا ہوا انڈا، بیضۃ مسلوقہ، مسلوقہ ابلا ہوا بیضا انڈا۔ بسکٹ کو، بسکٹ کو کیا کہتے ہیں؟ بسکویت۔ بکرے کا گوشت لحم الضأن۔ چاولوں کو کہتے ہیں رزن یا اروزن۔ اور اس کے بعد ڈبل روٹی جس کو کہتے ہیں خبزن فرنیون یا خبزن افرنجیون۔ اور چپس کو کہتے ہیں بطاطا مقلیہ۔ بطاطا کس کو کہتے ہیں؟ آلو کو کہتے ہیں۔ اور مقلیہ ہم نے یہاں پر پیچھے بھی پڑھا ہے، کہاں پڑھا ہے؟ یہ مقلیہ تلا ہوا، تو چپس بھی تلی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں بطاطا مقلیہ، یعنی تلا ہوا آلو۔ اور اس کے بعد جو چیز ہم نے پڑھنی ہے وہ پراٹھا، پراٹھے کو کہتے ہیں جی فطیرہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے سرید، سرید کو سریدی بولتے ہیں، اور مکھن کو زبدہ کہتے ہیں، اور جو ہے کیک رس کو کہتے ہیں کعکن، سوپ کو خسا کہتے ہیں، اور سبزی پلاؤ کو ارز بالخضروات، ٹھیک ہے؟ ارز چاول، پلاؤ، اور بالخضروات سبزی والے۔ رس کو کہتے ہیں بقسماط، رس کو کیا کہتے ہیں؟ بقسماط۔ دودھ کو لبن، بریانی کو ارزم باللحم، بریانی کے اندر کیا چاول گوشت ہوتے ہیں نا، تو ارز ہو گئے چاول باللحم گوشت والے بریانی۔ سالن کو کہتے ہیں مرق۔ تو یہ کھانے والی کچھ چیزوں کا ہم نے آج ذکر پڑھا ہے، کچھ چیزیں انشاءاللہ کل پڑھیں گی، اس میں بھی کھانے والی چیزوں کے نام ہوں گے کہ جو ہم کھاتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، اور یہ روزمرہ کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کی عربی یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں 100% یاد نہیں رہیں گے، 20%، 30، 40، کچھ نہ کچھ تو ہمیں یاد رہیں گے۔ تو اس طرح ہم کو کچھ نہ کچھ قریب ہوں گے، اور تھوڑی سی محنت کریں گے انشاءاللہ ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ کوئی مشکل چیز ہم نہیں پڑھتے، چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں پڑھتے ہیں، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہو جائیں، ہماری پریکٹیکل لائف کا حصہ بن جائیں۔ ہم چاہیں تو لمبی لمبی چیزیں پڑھ سکتے ہیں، گھنٹوں کی تقریر 40 منٹ میں ایسی زبردست تقریر اور حوالوں کے ساتھ بات کی جائے کہ آپ سنتے ہی رہ جائیں،
लेकिन छोटी छोटे चीजें, छोटे छोटे गोल क्यों बनाए हमने, 4 5 किस्म के अपने कोर्स का हिस्सा क्यों बनाए? एक आयत बस अमल हो जाए, एक हदीस, एक दुआ, सीरत का छोटा सा हिस्सा, अरबी से मुतालिक चंद जुमले, चंद बातें, ताकि छोटे छोटे गोल होंगे तो उनको अचीव करना आसान होगा। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स होंगे तो हम आसानी से उनको तय कर लेंगे, उन पर कदम रख सकेंगे और याद करने में आसानी हो। तो जो कुछ हम पढ़ें इसको याद रखें, दूसरों तक भी इस पैगाम को पहुंचाएं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला में समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सबक नंबर 9 पाया तकमील को पहुंचा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में समझने की, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी इस हवाले से कोई सवाल वगैरह हो आपका तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह अभी या फिर सुबह ये सबक आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरा ये है कि ये जो हम लेक्चर आपको सेंड करते हैं या यूट्यूब चैनल का जो लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, आप वो लिंक दूसरों के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि जितने लोगों के साथ भी हम खैर का जरिया बनेंगे, जितने लोग सुनेंगे अमल करेंगे, हमें भी अजर सवाब मिलेगा। तो दिन दिन भर में हम कितनी ऐसी पोस्ट शेयर कर देते हैं, कोई सियासी कोई ऐसे ही, तो ये तो दीन का काम है। तो इसलिए हम एक दूसरे का मुआविन बने। और हमने पीछे आयत क्या पढ़ी थी सूरह माइदा की, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेकी के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाओ, मुआवनत करो, तो ये भी मुआवनत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।